ایک گاؤں تھا جہاں چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر، ہرے بھرے کھیت اور خوش مزاج لوگ بستے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا معصوم لڑکا رہتا تھا جس کا نام نیلو تھا۔ نیلو بہت معصوم اور خیالوں میں رہنے والا بچہ تھا۔ اس کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ آسمان میں پتنگ اڑائے، ایسی پتنگ جو سب کو حیران کر دے۔ ہر سال گاؤں میں بہار کے موقع پر پتنگ بازی کا ایک بڑا مقابلہ ہوتا تھا، جہاں دور دور سے بچے اور بڑے اپنی خوبصورت پتنگیں لے کر آتے۔ لیکن نیلو کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ مہنگی پتنگ خرید سکے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو پتنگ اڑاتے دیکھتا اور دل میں سوچتا، کاش میرے پاس بھی ایسی شاندار پتنگ ہوتی۔ ایک دن جب نیلو جنگل کے کنارے بیٹھا آسمان کو تاک رہا تھا، اچانک ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ اس نے نیلو سے پوچھا، بیٹا تم اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو نے ادھر دھیرے سے جواب دیا، بس دادی اماں، پتنگ اڑانے کا مقابلہ آ رہا ہے اور میرے پاس پتنگ نہیں ہے اور نہ ہی دھاگا ہے۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور اپنے تھیلے سے ایک پرانی پتنگ نکالی۔ وہ رنگوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن لگتا تھا بہت پرانی ہے۔ اس نے نیلو کو دی اور کہا، یہ عام پتنگ نہیں ہے، یہ جادوئی پتنگ ہے۔ اگر تم اسے دل سے اڑاؤ تو یہ تمہیں ایسی دنیاؤں میں لے جائے گی جن کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نیلو حیران ہوا اور پتنگ کو غور سے دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا، چلو کوشش تو کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ دوڑا دوڑا گھر آیا، پرانے کپڑوں سے دھاگا بنایا، لکڑی کی ایک چرخی بنائی اور صبح شام تک پتنگ کو درست کرنے میں لگا رہا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب پتنگ بازی کا مقابلہ ہونا تھا۔ گاؤں کا ہر میدان لوگوں سے بھر چکا تھا۔ رنگ برنگی پتنگیں آسمان میں ناچ رہی تھیں۔ نیلو تھوڑا ڈرا ہوا تھا، کیونکہ سب کی پتنگیں بڑی اور نئی تھیں، پر جیسے ہی اس نے اپنی جادوئی پتنگ کو ہوا میں چھوڑا، کچھ عجیب ہوا۔ پتنگ آہستہ آہستہ نیچے اڑی، پھر اور اونچی، یہاں تک کہ سب کی پتنگیں کہیں زیادہ تھیں۔ لوگوں نے حیرانی سے دیکھا، یہ بچہ کون ہے؟ اس کی پتنگ تو بادلوں کے پار چلی گئی۔ نیلو کی پتنگ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی، نیلو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک تیز ہوا آئی اور اس کی پتنگ نے نیلو کو زمین سے اٹھانا شروع کر دیا۔ سب چیخنے لگے، پر نیلو کا ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب سا دیکھ رہا ہے۔ چند لمحوں میں وہ آسمان کے پار ایک دنیا میں پہنچ گیا۔ وہ جگہ روشن تھی، رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے جادوئی پرندے، بولتی ہوئی تتلیاں اور نرمی سے بہتی ہوئی ہوائیں تھیں۔ نیلو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اچانک ایک چمکتا ہوا طوطا آیا اور بولا، نیلو تمہیں جادوئی پتنگ ملی ہے، اس لیے تم اس دنیا میں آ سکے۔ یہاں صرف وہی آ سکتے ہیں جن کا دل سچا اور خواب بڑے ہوں۔ نیلو خوش ہو کر بولا، کیا میں یہاں ہمیشہ رہ سکتا ہوں؟ طوطا بولا، نہیں، تم جو سیکھو گے وہ اپنے گاؤں واپس جا کر سب کو سکھا سکتے ہو۔ پھر نیلو نے وہاں پتنگ اڑانے کے عجیب طریقے، آسمان کی ہواؤں کو پڑھنے کی مہارت اور دوسروں کی مدد کرنے کا سبق سیکھا۔ کچھ دیر بعد پتنگ نے نیلو کو دوبارہ نیچے گاؤں میں لا کر چھوڑا۔ زمین پر سب حیران کھڑے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکا آسمان میں کہاں چلا گیا تھا اور واپس کیسے آیا۔ نیلو نے مسکرا کر کہا، یہ جادوئی پتنگ تھی اور شاید تھوڑا سا میرا یقین۔ اس دن نیلو کو نہ صرف مقابلہ جیتنے والی ٹرافی ملی، بلکہ وہ سب کے دلوں کا ہیرو بن گیا۔ گاؤں کے بچے اب نیلو کے پاس آ کر پتنگ اڑانا سیکھتے
وہ نیلو ہمیشہ کہتا، پتنگ صرف دھاگے سے نہیں اڑتی، خواب سے اڑتی ہے۔ خاتمہ۔ نیلو کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں یقین ہو اور نیت صاف ہو تو عام چیزیں بھی جادو بن سکتی ہیں۔ کبھی اپنے خوابوں کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ جو دل سے اڑتا ہے وہی آسمان چھوتا ہے۔